الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله واصحابه اجمعین۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خالق کائنات جل شانہ کلمہ حق زبان پہ جاری فرمائے، ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اہل کتاب کا، اور خطاب ان کی طرف ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ نہیں، حق کو چھپاؤ بھی نہیں، اور تمہیں علم بھی ہے کہ اہل کتاب مکمل طور پہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، صداقت کو جانتے تھے، لیکن لالچ کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے انہوں نے حق کو بیان نہ کیا اور حق کو چھپایا۔ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم لا تخلط الحق المنزل بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه، کہ تم حق کو جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے
اس کو تم باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، وہ باطل جو تم خود گھڑتے ہو اور جو تم خود لکھتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ تم خلط ملط نہ کرو۔ اور ان کو روکا گیا ہوا نہی عن التغییر، کہ جو حق تمہارے پاس ہے آسمانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اس کو تم تبدیل نہ کرو، جیسے ہے ویسے ہی بیان کر دو۔ تو ان کے لیے یہ آسان تھا کہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے نازل کردہ ان کے پاس کتابیں تھیں، تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ تم بعین ہی جو کچھ اس کے اندر موجود ہے پڑھ کے سنا دو، حق واضح ہو جائے گا، اور اس کو تبدیل نہ کرو۔ تبدیل کرنے سے روکا گیا اور حق چھپانے سے بھی روکا گیا، تغییر سے، کتمان سے، تبدیل کرنے سے بھی روکا گیا اور حق چھپانے سے بھی روکا گیا۔ نہ تبدیل کرو نہ چھپاؤ۔ اور اس مقام پہ یہ خطاب تو ان کو ہے، آیات کے نزول کے اسباب مخصوص ہوتے ہیں، لیکن حکم سب کے لیے ہوتا ہے کہ قرآن حکیم یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ ان کے لیے صرف حکم ہے کہ تم یہ نہ کرو، نعوذ باللہ باقیوں کو اجازت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کیا تو ان کو کہا گیا کہ یہ کام تم نہ کرو، حق کو تبدیل بھی نہ کرو اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، جو سچ سچ ہے اس کو بیان کر دو، بس سچ سچ کو بیان کر دو۔ اب یہاں خطاب تمام کے لیے، اس آیت کریمہ میں تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اور اس مقام پہ مفسر نے فرمایا کہ دنیا میں جو ہر طبقہ ہے اس کو الگ الگ یہ حکم شامل ہے، یہاں تک کہ جو بادشاہ ہیں ان کو الگ حکم ہے کہ تم بادشاہ ہو، انصاف کو اور ظلم کو آپس میں نہ ملاؤ۔ تم بادشاہ ہو، تمہارا کام ہے انصاف کرنا، اب تو انصاف اور ظلم کو آپس میں مکس نہ کرو، نہ ملاؤ۔ یہ ان کے لیے، ہر طبقے کو، ہر گروہ کو الگ الگ یہ حکم ہے۔ اسی طرح جو قاضی ہیں، جسٹس ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو یہ حکم ہے کہ تم لوگ رشوت کی وجہ سے حق اور باطل کو نہ ملاؤ، فیصلے تبدیل نہ کرو رشوت کی وجہ سے، تم وہ فیصلہ کرو جو سچ ہے اور حق ہے، یہ نہیں کہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے یا کسی طرف سے لعنت کی وجہ سے تم اپنے فیصلوں کو تبدیل کر دو۔ یہ سب کو حکم ہے، تمام مسلمانوں کو حکم ہے، اور ہر طبقے کو الگ الگ حکم ہے کہ تم نے حق اور باطل کو آپس میں ملانا نہیں، حق کو تبدیل بھی نہیں کرنا اور حق کو چھپانا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے میں صورتحال وہ بہت اچھی ہو جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی کہ حق جو ہے اس کو واضح کیا جائے، حق کو نکھار کے پیش کیا جائے، روشن کر کے حق کو پیش کیا جائے۔ اور یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے کہ اگر امت مسلمہ ان کیفیتوں سے نکلے جن میں پھنسی ہوئی ہے اور حق بیان کر دے، سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ علماء کے اوپر بنتی ہے۔ اور علماء کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جس کو چند کتابیں آ جائیں، ترجمہ آ جائے،
وہ قرآن و سنت کی روح سے عالم نہیں. عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے اور اپنے علم کے مطابق بیان کرے, خوف صرف خدا کا رکھے اور کسی سے نہ ڈرے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. جو اہل علم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اور جو اللہ سے نہ ڈرے, مخلوق سے ڈر کے اپنے فیصلے تبدیل کرے, اپنی تقریریں تبدیل کرے, اپنے بیان تبدیل کرے, وہ تو اہل علم میں آتا بھی نہیں. تو سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اہل علم کی ہے کہ اہل علم اپنا علم جو ہے اس کو ظاہر کرے اور اس کو ٹھیک طریقے سے بیان کر دے. اس بات کا لحاظ نہ رکھے کہ وہ جس جماعت کے اندر موجود ہے, جس گروپ کے اندر موجود ہے, جس تنظیم کے اندر موجود ہے, جس ادارے کے اندر موجود ہے, جس خانقاہ کے اندر موجود ہے, ان کا نئے عمل کچھ اور ہے, وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ بات نہ دیکھیں, وہ حق بات کہتے ہیں. ایسی صورتحال میں جب حق بیان کریں گے تو اہل علم کی جو ذمہ داری ہے ایک تو وہ پوری ہوگی اور اس کے اثرات بھی معاشرے میں بالکل واضح ہو جائیں گے. اس تفصیل کو آگے چلانے سے پہلے اسی نقطے پہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حق اور باطل کے اعتبار سے. اور یہ تقریباً بہت سے جو دروس ہیں ہمارے درس قرآن ہیں, آپ یوں سمجھیں کہ ان کا نچوڑ اور خلاصہ وہ آج کے درس میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہر درس حقیقت کا اور حق کا بیان ہوتا ہے, لیکن کوئی مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ کے قریب ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس مقام پہ امام فخر الدین رازی نے اسی آیت کے تحت جو کچھ لکھا ہے میں مختصر بیان کر کے پھر جو علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس مقام پہ بلکہ یہ ایک دوسرا مقام ہے, یہ مقام نہیں, ایک دوسرا مقام ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اس آیت کے تحت اس میں بھی حق کی بات ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, حق کو حق ثابت فرمائے اور باطل کو باطل ثابت فرمائے. یہاں حق اور باطل کی بات ہے, یہ دوسرا مقام ہے. یہ سورہ الانفال ہے پارہ 9 کہ اللہ پاک جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ جو حق ہے وہ الگ اور جو باطل ہے وہ الگ. کہ اس دور میں ایک بہت بڑا جو المیہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ حق و باطل کو ملا دیا جاتا ہے. حق کا الگ تشخص وہ واضح نہیں کیا جاتا اور باطل کا الگ تشخص واضح نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے. ایک جملہ بہت عرصہ سے گردش کر رہا ہے ماحول میں کہ تم اپنا نظریہ بیان کرو اور دوسرے کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. تم اپنا نظریہ بیان کرو, دوسرے کا رنگ خود بخود ہو جائے گا. یہ بہت بڑا انٹرنیشنل جملہ ہے جو بڑے بڑے اداروں اور خانقاہوں میں گردش
بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. اور اس کا اگلا درجہ بھی ہے, لیکن وہ بہت خطرناک ہے. لیکن یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اپنا عقیدہ بیان کر دیا کرو, اپنا نظریہ دوسرے کو بالکل ٹچ ہی نہ کرو بس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر اہل حق کو باطل کا علم نہ ہوا تو وہ اس میں واقع ہو جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو حق ہے اس کو بھی بیان کرو اور جو باطل ہے اس کو بھی بیان کرو, تاکہ حق والے حق پر چلتے رہیں اور باطل سے بچتے رہیں. اس بات کو میں نے علامہ امام فخر الدین رازی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اب دیکھیے اس آیت کے تحت کیا ارشاد فرماتے ہیں, لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, کہ اللہ تعالی جو حق ہے اس کو ثابت فرمانا چاہتا ہے اور باطل کو الگ کرنا چاہتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے کہ حق کو حق کرنا, حق تو حق ہی ہے, تو حق کو پھر حق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں المراد من تحقیق الحق و ابطال الباطل باظہار کون ذلک الحق حقا و اظہار کون ذلک الباطل باطلا, وذلك تارة يكون باظہار الدلائل والبینات و تارة بتقویت رؤساء الحق و قہر رؤساء الباطل. اس کا آپ نے مفہوم سمجھنا ہے اور بالکل آسان. امام فخر الدین رازی نے اس آیت کا ترجمہ بیان کر دیا بالکل. اور پھر آپ دیکھنا کہ کیا اس عنوان میں دھاندلی ہو رہی ہے اور اہل حق کو کتنا خراب کیا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ظاہر کر دینا کہ یہ حق جو ہے یہی حق ہے اور اس کے برعکس جو یہ باطل ہے یہ باطل ہے. یہ اس کا معنی ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. اب تم نے حق کو پکڑ کے رکھنا ہے اور حق کو تم نے اختیار کرنا ہے اور باطل سے تم نے بچنا ہے. یہ معنی ہے. اچھا پھر ارشاد فرمایا, اور یہ اس طرح بھی ہوتا ہے, ارشاد فرمایا کہ جو حق ہے اس کے دلائل دیے جائیں اور اس کے ثبوت پیش کیے جائیں. اور بہت زبردست یہ کلمات امام راضی کے, وَتَارَةً بِتَقْوِيَةِ رُؤَسَاءِ الْحَقِّ, اور جو حق والے ہیں ان کی مدد کی جائے اور ان کی امداد کی جائے. جو حق ہے اس کے اوپر دلائل بھی دیے جائیں کہ یہ حق ہے, اور جو حق والے ہیں ان کی پشت پناہی بھی کی جائے. حق والوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں اور حق والوں کی امداد کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم حق والوں کے ساتھ ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائے. اور دوسرا ارشاد فرمایا وَقَهْرِ رُؤَسَاءِ الْبَاطِلِ, اور جو باطل ہے اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ باطل ہے اور جو باطل والے ہیں ان کو دبایا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ لفظ ہے آپ سمجھیں گے وَقَهْرِ رُؤَسَاءِ الْبَاطِلِ, اور جو باطل کے نمائندہ ہیں اور جو باطل کا پرچار کرنے والے ہیں ان کو دبا دیا جائے اور ان کو الگ کر دیا جائے. یہ ہے اس کا معنی. پھر حق جو ہے یہ آگے ترقی کرے گا اور جو حق ہے اس کے نتائج سامنے آئیں گے صراط مستقیم کے. تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. یہ غلطی نہ کرو کہ ہم بھی حق ہے اور وہ بھی حق ہے, ہم بھی حق ہے اور کسی کو باطل بھی نہیں کہنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک کہ باطل کو باطل ثابت نہ کیا جائے حق ثابت ہی نہیں ہوتا. اہل حق ان کو حق نصیب بھی نہیں ہوتا جس وقت تک وہ باطل کا رد نہ کرے اور اس سے اجتناب نہ کرے.
یہ اس آیت کی تفسیر امام راضی نے فرمائی۔ اب مزید جو وضاحت ہے اس مقام پہ کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اہل علم کی ہے، اور اہل علم بندہ وہ ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل کرے اور سچ بات بیان کر دے، حق بیان کر دے، اور ایسا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو امت مسلمہ سے یہ فرقہ واریت ختم ہو جاتی۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، فرقہ واریت ختم ہو جاتی۔ کیوں کہ یہ جو ممبروں کے اوپر بیٹھتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، جو اہل علم شمار ہوتے ہیں، یہ مخصوص طبقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جس گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، صرف اسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی پرلطف بات ہے کہ یہ باطل والے جو ہیں، گمراہ ہیں، ان کے اندر اتنی بڑی خرابیاں ہیں کہ اگر کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس کو چھپا دیا جائے اور ایک صفحے کو ظاہر کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ پڑھو، تو کہیں گے کہ بڑا غلط لکھا ہوا ہے، بڑا خطرناک ہے، یہ تو ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ لوگ خود کہیں گے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ تمہارے بابے نے لکھا ہے تو پھر کہیں گے نہیں ٹھیک ہے بالکل، حالانکہ وہ قرآن کے خلاف ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے خلاف۔ تو مثال کے طور پر میں ایک آدھ جملہ بھی پڑھ دوں آپ کے سامنے، کسی مسلمان کے سامنے آپ پڑھیں اور اس سے یہ پوچھیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جملہ یہ ہے کہ ایک تحریر ہے اور وہ کچھ اس طرح ہے علم غیب کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں، یہ ایک تحریر چل رہی ہے۔ تو آگے وہ مصنف لکھتا ہے کہ علم غیب کل وہ تو ہو نہیں سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کل نہیں ہو سکتا، کل علم غیب نہیں ہو سکتا۔ آگے کہتا ہے پیچھے رہ گئی بات بعض کی، اگر بعض علم غیب حاصل ہو بھی جائے، یعنی یہ بھی وہ مان نہیں رہا، وہ کہہ رہا کہ اگر بعض علم غیب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہو بھی جائے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے اور کوئی تخصیص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہیں بنتی، کیونکہ ایسا علم غیب تو ہر زید عمر بکر کے پاس موجود ہے، بلکہ ایسا تو جانوروں کے پاس بھی موجود ہے۔ یہ بھی جملہ ہے۔ اب میں دعوے سے کہتا ہوں جو بھی کلمہ کو ہے اس کے سامنے یہ عبارت رکھو، وہ کہے گا کہ یہ عبارت ایمان کے منافی ہے، ایمان کے لیے خطرناک ہے، اس شخص نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو عام بندوں سے تو کجا جانوروں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو اگر عالم دین یہ کہہ دے کہ ہم اس عبارت کو اور یہ عبارت جو لکھنے والا ہے اس کو رد کرتے ہیں تو فرقہ واریت کی جڑ جو ہے وہ کٹ جائے گی۔ آپ کا ذہن مانتا ہے یا نہیں مانتا اس بات؟ ہم الحمدللہ درس قرآن میں اور مفسرین کے حوالے سے تفسیر بیان کرتے ہیں، اپنی رائے سے اور اپنے دماغ سے نہیں۔ یہ وہ صداقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا کہ جو حق ہے اس کو بیان کرو اور باطل کو بیان کرو، حق کو الگ کر دو اور باطل کو الگ کر دو، تمہارے معاملات صحیح ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مقام مزید کہ میں نے عرض کیا کہ اہل علم کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اور بہت مشکل مقامات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، ایسا علم کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں،
وہ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے وہ دنیا کمائے. علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے وہ دنیا کمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب اس نے علم بھی حاصل کی ہے لیکن اس کا مقصد دنیا کو کمانا ہے، اس کا مقصد حق کو واضح کرنا نہیں ہے. تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور ایسا شخص اگر ممبر رسول پہ بیٹھ جائے تو کون سی لوگوں کی وہ اصلاح کرے گا؟ ایسا شخص اگر قائد یا لیڈر بن جائے تو وہ کون سی لوگوں کی اصلاح کرے گا؟ کہ اس کا مقصد دنیا ہے، اس کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہے ہی نہیں، اس کا مقصد حق کو واضح کرنا ہے ہی نہیں، اس کا مقصد باطل کو الگ کرنا ہے ہی نہیں، اس کا مقصد تو دن گزارنا. تو ایسا شخص کبھی بھی کلمہ حق نہیں کہہ سکتا. ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، وہ کبھی دنیا کے اوپر نظر نہیں رکھتے. وہ اپنے علم کا معاوضہ یوں نہیں لیتے کہ وہ صرف دنیا ہو اور اس میں ان کا مقصد حق کو ثابت کرنا نہ ہو. وہ کبھی اس طرح نہیں کرتے بلکہ وہ حق کو واضح کرتے ہیں اور اس میں وہ بالکل کسی سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یمنعن احدکم حیبۃ احد ان یقول او یقوم بالحق حیث کان، کہ تم میں سے کسی شخص کو، اہل علم کو، کسی شخص کا جو روب اور دبدبہ ہے وہ حق کہنے سے یا حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے روکے نہ. جو اہل علم ہے ان کو کلمہ حق کہنے سے یا حق کے ساتھ کھڑا ہونے سے کسی شخص کا روب جو ہے وہ نہ روکے. یہ اہل علم کا مقام ہے کہ جو اہل علم ہے وہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے اگر حق کہنے سے رک جائیں اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے سے رک جائیں تو پھر وہ اہل علم نہیں کہلا سکتے، وہ کلمہ حق نہیں کہہ سکتے، ان کو اہل علم پھر نہیں کہا جا سکتا. اب اس ذہن میں کہ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ حق اور باطل کو آپس میں تم خلط ملط نہ کرو، اس کے تحت مفسر یہ احادیث لا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل علم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور باطل کو آپس میں ملنے نہ دیں، اور جہاں مل رہا وہ بول پڑے کہ نہیں یہ باطل ہے، یہ حق کے ساتھ نہیں مل سکتا. اور اس مقام پہ ایک روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. آگے حدیث بہت لمبی چل رہی ہے، اس کا پہلا جملہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے خیر کا، نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے، توجہ رکھنا. لیکن میں پوچھتا تھا شر کیا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے کیوں؟ کہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں شر کے اندر پڑ نہ جاؤں. میں شر کا پوچھتا تھا، باقی خیر کا پوچھتے تھے. خیر کا تو علم آ رہا تھا، میں شر کا علم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ خیر کو اپناتا رہوں اور شر سے بچتا رہوں. سبحان اللہ. میں شر کا پوچھتا تھا. آگے بہت لمبی حدیث چل رہی اور وہاں اس کی شرح میں جا کے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اس حدیث شریف کی آگے شرح میں، کہ یہ پوچھتے رہے شر کے بارے میں کہ کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پوچھتے رہے. تو ایک مقام پہ
تفسیری مقام میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو معاملات خراب ہو جائیں گے نا دنیا کے، اس حوالے سے ماحول غبار آلود ہو جائے گا، تو اس کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ حق اور باطل آپس میں مل جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حدیث کی شرح میں لکھ رہے ہیں، جو روایت چل رہی ہے حضرت حذیفہ سے، تو انہوں نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماحول غبار آلود ہو جائے گا، بہت ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، تو اس کو بیان کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہ وہ کیسے غبار آلود ہو جائے گا، ماحول غلط کیسے ہو جائے گا۔ فرمایا وہ جو غلط لوگ ہیں اور جو ٹھیک ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہاں ایک لفظ ہے، ارشاد فرمایا کہ اہل سنت اور اہل بدعت یہ آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ یہ لفظ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے، کہ جو اہل سنت ہیں یہ اہل بدعت کے ساتھ مل جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم رل مل کے گزارا کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی۔ تو یہ ایک تنبیہ ہے اہل سنت کے لیے، اہل حق کے لیے، کہ وہ کبھی بھی اہل بدعت کے ساتھ مل کر نہ رہیں۔ اگرچہ روایات میں آتا ہے کہ بہت بڑی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائے، یعنی اس حد تک کہ ان کو کاٹ کر اگر رکھ دیا جائے تو پھر بھی وہ حق پر قائم رہیں اور باطل کے ساتھ نہ ملیں، اپنی جان قربان کر دیں، کہیں کہ حق یہی ہے، ہم باطل کے ساتھ نہیں ملیں۔ اس مقام پہ یہ تفسیر ارشاد فرمائی۔ اب اس مقام پہ ایک حکایت درج فرمائی ہے سلیمان بن عبد الملک کے حوالے سے۔ حضرت مفسر علامہ اسماعیل حقی نے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ سب تفصیل کو بیان کرنے کا وقت نہیں، مقصد اصلاح ہے اور صحابی رسول کا کلمہ حق ادا کرنا ہے حکمران کے سامنے، کہ یہاں یہ ہے نا کہ حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ نہیں، اور اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو بیان کر دیں، جب ان سے پوچھا جائے یا ان کے بیان کا وقت آئے تو وہ حق کو بیان کر دیں کہ سچ تو یہ ہے، اس کو بیان کر دیں۔ تو یہ بادشاہ اس وقت کا جو سلیمان بن عبد الملک تھا، یہ اپنے دور میں مدینہ المنورہ سے گزرا اور مکہ شریف جا رہا تھا۔ کچھ دن اس نے مدینہ شریف کے اندر قیام کیا اور اس نے کہا حل بالمدینۃ احد ادرک احدا من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ مدینہ شریف میں اس وقت کوئی صحابی باقی ہے، کیونکہ وقت بہت گزر چکا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ مدینہ شریف میں کوئی صحابی باقی ہے؟ قالوا له ابو حازم، لوگوں نے بتایا کہ ایک صحابی مدینہ میں ابھی باقی ہے جن کا نام ہے ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا کہ بڑی بات ہے یار، ایک صحابی رسول موجود ہے، میری اس کے ساتھ ملاقات کرو، بلاؤ۔ پیغام بھیجا گیا، صحابی رسول آ گئے۔ اب یہ سلیمان بن عبد الملک کہتا ہے یا ابا حازم ما ھذا الجفا، کہتے کہ اے ابو حازم تم صحابی ہو اور یہ کیا تمہاری طرف سے ایک جفا ہے، ایک بے وفائی ہے ہمارے ساتھ۔ تو ابو حازم نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا امیر المومنین وَأَيُّ جَفَا رَأَيْتَ مِنِّي، کون سی جفا ہے، کون سی بے وفائی ہے اور کون سی زیادتی ہے جو تو نے میری طرف سے دیکھی، کہ ملاقات کے بعد تو نے کہا کہ یہ کون سی جفا ہے جو میرے ساتھ تم کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے
کہ سارے اہل مدینہ میرے پاس آئے ہیں اور تم نہیں آئے، یہ جفا ہے کہ میں آ گیا ہوں یہاں پہ۔ اس میں بہت ہی حکمت والی باتیں اور سبق آموز ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ حق کہنا۔ صحابی رسول نے اس کے سامنے کلمہ حق کہا، اگرچہ وہ اس وقت کا حاکم تھا، امیر المومنین تھا، لیکن آپ نے کلمہ حق فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں آگے ہوں، سارے آئے اور تم نہیں آئے۔ تو حضرت ابو حازم نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، میں تمہیں اللہ کی پناہ دیتا ہوں کہ ایسی بات تم نہ کرو جس کا بالکل وجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما عرفتنی قبل هذا اليوم ولا انا رأيتك، اس سے قبل نہ تو مجھے جانتا تھا اور نہ میں نے تمہیں دیکھا ہوا تھا۔ یہ جب بات تب ہوتی کہ ہمارے درمیان کوئی تعارف ہوتا اور مجھے پتا ہوتا کہ تو آیا ہے، اور ہمارے درمیان اس تعارف کی وجہ سے پھر ملاقات نہ ہوتی، تو پھر تو کہتا کہ ایک سابقہ تعارف بھی تھا، ہمارا آنا جانا بھی تھا، اور میں آیا ہوا اور تم مجھے ملنے نہیں آئے، تو ایسا معاملہ تو کوئی ہے نہیں، تو ایسی بات تم نہ کرو۔ تو اس وقت پھر یہ سلیمان بن عبد الملک محمد بن شہاب کی طرف متوجہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حازم ٹھیک کہہ رہے ہیں اور تو غلط کہہ رہا ہے۔ امیر المومنین کو کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو غلط ہے اس مقام پہ، انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ تو پھر اب دیکھیے اس نے سلیمان بن عبد الملک نے پوچھنا شروع کر دیا، یا ابا حازم ما لنا نکرہ الموت فقال لأنکم خربتم الآخرہ وامرتم الدنیا فکرہتم ان تنقلوا من العمران الى الخراب۔ سلیمان بن عبد الملک کہتا ہے کہ اے صحابی رسول، اے ابو حازم، یہ تو بتاؤ کہ ہم موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں اور موت سے ہم ڈرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی آخرت کو خراب کر رکھا ہے اور تم نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے، لہذا اس آباد دنیا سے اس خراب جہان کی طرف تم نہیں جانا چاہتے۔ تم نے آخرت کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے، تمہاری آخرت برباد ہے، تم نے یہ ملک چھینے ہیں، لوگوں کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، تمہاری آخرت برباد ہے اور تمہاری دنیا آباد ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تم مرنا نہیں چاہتے، تم موت سے ڈرتے ہو اور تم اس جہان کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ اگر تم نے نیکیاں کی ہوتی اور تم نے اچھائی کی ہوتی اور تمہارے سامنے خالق کائنات جل شانہ کی رضا ہوتی تو پھر تم موت سے نہ ڈرتے، کیونکہ تمہیں پتہ تھا کہ الحمدللہ ہم نے اللہ پاک کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی ہے، موت آ بھی گئی تو کوئی بات نہیں۔ تم اس لیے ڈرتے ہو کہ تمہاری آخرت ٹھیک نہیں ہے، تم نے آخرت کو برباد کر رکھا ہے اور دنیا کو آباد کر رکھا ہے، لہذا اس آبادی سے تم اس کی طرف، اپنی بربادی کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ اور جو مومن ہوتا ہے اس کی یہ دنیا کمزور ہوتی ہے لیکن اس کا وہ جہان آباد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو خالق کائنات جل شانہ اس کو آخرت کا اچھا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے روح نکلنے سے پہلے، اور وہ مرنا پسند کرتا ہے زندگی کی بنسبت۔ یہ بات آپ نے کہی۔ اس نے کہا کہ اصبت یا ابا حازم، وہ اس دور کے بادشاہ تو نہیں تھے، جیسے بھی تھے، تو اس نے کہا کہ ابو حازم تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے کہ بتاؤ کہ اللہ پاک کے سامنے جو ہم نے پیش ہونا ہے تو اس کی صورتحال کیسے ہوگی؟ فَكَيْفَ الْقُدُومُ غَدًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، جو ہم مر جائیں گے تو اللہ پاک کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی، تو اس حاضری کا انداز کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما المحسن فکالغائب یقدم علی اہلہ، وہ جو نیکوکار ہے وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح کوئی بندہ اپنے اہل و عیال سے دور چلا جائے تو واپس آتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اپنے گھر بار سے دور چلا جاتا ہے واپس آتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے۔ جو نیکوکار ہیں ان کی صورتحال تو یہ ہوگی،
اور جو مسیح ہے، بدکار ہے، فقل آبک یقدم علی مولا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کہ بھاگا ہوا غلام ہو، بھاگا ہوا نوکر ہو، رعایا کا فرد کوئی بھاگا ہوا ہو، غلطیاں کر کے بھاگ جائے اور اس کو جب پکڑ کر لایا جاتا ہے مالک کے پاس تو جو اس کی صورتحال ہوتی ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ اس طرح ہیں، جو گھر سے چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو دہلیز پہ ان کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، اہلا و سہلا و مرحبا، ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور جو بدکار ہیں وہ اس طرح ہوں گے جس طرح کہ کسی مجرم کو پکڑ کر مالک کے پاس لایا جائے، اس طرح تم پیش ہوگے اللہ پاک کے دربار میں۔ جب یہ بات کی فبکا سلیمان، سلیمان رو پڑا، چیخیں نکل گئی اس کی۔ حضرت ابو حازم نے جب یہ بات کی، صحابی رسول ہے نا، سچ کہہ رہے ہیں، تو جب سچ کہا جائے تو پھر اس کا یہ اثر ہوتا ہے، سچی بات کہی اور پھر اس کی وضاحت کر دی کہ قرآن حکیم میں موجود ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ شاید قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور جو فاسق فاجر ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، قرآن میں موجود ہے۔ اپنے اس قول کے اوپر دلیل بھی عطا فرما دی۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، جو اچھائی کرنے والے ان کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت تو وہاں ہوتی ہے۔ اس طرح پھر وہ بہت سارے سوال کرتا رہا، چند ایک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ ای الاعمال افضل، عملوں میں سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اداء الفرائض مع اجتناب المحارم، فرائض کو ادا کرنا حرام سے بچ کر، یہ نہیں کہ پیٹ میں حرام ہو اور نماز کے لیے قیام کر رہا۔ آپ نے فرمایا کہ فرائض کو ادا کرنا اور حرام سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ ایک ایک جملے میں بہت بڑی نصیحتیں۔ یہ ہے کلمہ حق، یہ اس کے تحت مفسر چل رہے ہیں کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ۔ یہ نہیں کہ بادشاہ پوچھے تو پھر عالم دین وہی کہے جو اس کی مرضی ہے، جو سچی بات ہے وہ کہہ دے، جہاں بھی کرنی ہے سچی بات کر دے۔ اب پھر اس نے پوچھا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ اگر کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے، یہ نہیں کہ اس کا دشمن بن جائے۔ آپ اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ اس نے نیکی کی ہے۔ تو جب یہ پوچھا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو فرمایا دعاء المحسن الیہ للمحسن، کسی نے اگر نیکی کی ہے تو جس کے ساتھ نیکی کی ہے نا، جس کے ساتھ نیکی کی ہے کسی نے، تو یہ اگر نیکی کرے اپنے محسن کے لیے کہ جس نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، نیکی کرنے والے کے لیے، جب یہ دعا کرے کہ پروردگار عالم اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، تو اس کا بھلا کر، تو اس کی خیر کر، سب سے زیادہ یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس نے میری مشکل میں میری مدد کی ہے، یا اللہ پاک تو اس کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ پاک اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، یا اللہ پاک اس کے ساتھ بھی ایسی ہی نیکی ہو۔ فرمایا سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر آگے سوال چلتے رہے۔ ایک مقام پہ کافی انہوں نے سختی بھی فرمائی، لیکن معاملات ایسے چلتے رہے۔ آخر میں جا کے سلیمان کہتا ہے کہ اے ابو حازم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے ساتھ رہو تاکہ ہم تم سے نصیحت حاصل کرتے رہیں اور تم ہمیں بتاتے رہو، کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے ساتھ رہو؟ انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ،
میں اللہ سے پناہ لیتا ہوں تمہارے ساتھ رہوں، میں بالکل نہیں رہنا چاہتا۔ آج اگر کسی کو کوئی بہت بڑا وزیر، بہت بڑا سرمایہ دار کسی کو کہے کہ میں تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو وہ شکر کرے گا، بلکہ یہاں تو درخواستیں دی جاتی ہیں بھرتی ہونے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں تاکہ تنخواہیں وصول کریں اور معاوضے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں آپ کے ساتھ رہنے سے۔ تو سلیمان نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے حضرت ابو حازم نے ارشاد فرمایا کہ تم امیر المومنین ہو، بادشاہ ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کی طرف مائل ہو جاؤں، تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں دنیا کی طرف مائل ہو جاؤں تو میری یہ زندگی بھی خراب ہو جائے گی اور میری موت بھی خراب ہو جائے گی، اس لیے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کسی دنیا دار کے پاس رہوں تو کہیں میرے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ آ جائے۔ تو اس کے بعد یہ آخری چند جو ہے نا وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سلیمان کہتا ہے کہ کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس طرح کر کے، حالانکہ صحابی رسول ہے، تنجینی من النار وتدخلنی الجنہ، کہ جہنم سے مجھ کو پناہ دے دے اور جنت میں مجھ کو داخل کر دے۔ حضرت ابو حازم نے یہ سوال کر دیا، اس نے کہا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے سمجھا شاید دنیا کا مال مانگے گا، سرمایہ مانگے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہی ہے کہ جنت میں داخل کر دو اور جہنم سے بچاؤ۔ تو اس نے کہا کہ لے سزا کا الیہ، میں تو یہ کر نہیں سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تو یہ نہیں کر سکتا تو پھر میں تم سے کیا مانگوں؟ میں صرف اپنے خالق سے، اپنے رب سے مانگوں گا، اور میں نے یہ مانگنا ہے جو تو دے نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد سلیمان کہتا ہے کہ پھر ابو حازم اس طرح کرو، میرے لیے دعا کرو، اور پھر الوداع ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دعا کی، اللہم ان کان سلیمان ولیک فیسرہ لخیر الدنیا والآخرہ وان کان عدوک فخذ بناصیتہ الی ما تحب وترضی۔ اے پروردگار عالم، یہ سلیمان بن عبد الملک اگر تیرا پیارا ہے اور راہ راست پر ہے تو دنیا اور آخرت کی خیر اس کو عطا فرما دے، لیکن اگر یہ تیرا دشمن ہے اور راہ راست پہ نہیں ہے تو پھر اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو سیدھے راستے کے اوپر لگا اور اس راستے پر لگا جس راستے کو تو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، اگر یہ سچا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اگر سچا نہیں ہے تو اس کو سچ کے اوپر لگا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا کی، اور اس کے بعد پھر یہ آخری لمحات تھے اور کچھ مزید سوالات جوابات ہوئے اور ان کے مابین پھر الوداعی ہو گئی۔ اب یہ اس مقام پہ اس چیز کو درج فرمایا، اس واقعہ کو درج فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے کہ جو اہل علم ہیں وہ حق بات کریں اور وہ سچ بات کریں، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملائیں۔ اب اس مقام پہ سچے لوگ ہیں وہ معاوضہ نہیں لیتے۔ اس مقام پہ ایک فقہی مسئلہ علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ جو اصل میں اہل حق ہیں ان کا تو یہی مقام ہے کہ وہ کوئی اجرت اور کوئی معاوضہ نہیں لیتے، لیکن فرمایا والفتویٰ فی ھذا الزمان علی جواز الاستئجار لتعلیم القرآن والفقہ وغیرہ۔ ارشاد فرمایا کہ اس دور کی بات تھی، یہ معاوضے نہیں ہوتے تھے، تنخواہیں نہیں ہوتی تھی، وظائف نہیں ہوتے تھے، لیکن متأخرین نے کہا کہ اب سلطنت کے اعتبار سے معاملات دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ وہ جو حاکم وقت ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ اہل علم کو کچھ نہیں دیتا اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔
ان اہل علم کا پھر تو ہے ٹھیک کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے یا امیر المومنین ہے وہ اہل علم کے انتظامات خود کر رہا ہے جس طرح کہ پہلے کرتے تھے. جب وہ ایسا نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل علم کے ساتھ یہ تعاونات کریں. یہ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے. کیوں کہ فرمایا کہ اگر بادشاہ اسلام بھی نہیں کرتا، مثال کے طور پر آپ کی مسجد ہے، مدرسہ ہے، جہاں پہ استاد ہیں، امام ہیں، خطیب ہے، بادشاہ اسلام تو کچھ نہیں دے رہا، اگر مسلمان بھی نہ دے تو مسجد غیر آباد ہو جائے گی. اس ضرورت کی وجہ سے کہ ہمارا نظام چونکہ اسلام والا نہیں ہے تو پھر عوام کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی کہ وہ خود یہ سارے معاملات طے کریں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب اسلام کا نظام نہ ہو، نظام مصطفیٰ نہ ہو، تو پھر مسلمانوں کی اپنے طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے دین کو بھی بچائیں اور دین کی ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں. جب ادھر سے نہیں ہو رہا اوپر سے تو پھر یہ نچلی سطح پہ خود اپنے معاملات سارے طے کریں. اور ارشاد فرمایا، یہاں پہ ایک تفصیل لکھی ہے کہ جو علم کا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، مسجد کے اندر ڈیوٹی دے رہا ہے، اگر بادشاہ اسلام بھی اس کو نہیں دیتا، تم بھی نہیں دیتے، تو یہ کیا کرے گا؟ اب انہوں نے صورتیں لکھی ہیں. اگر یہ کام کاج کے لیے خود چلا جائے، کاروبار کے لیے، تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. لا والا کاروبار کے لیے تو پھر بہت آگے نکل جانا پڑتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے. اگر یہ کاروبار خود کرے گا تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ لہذا مسلمان مل کر اس کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے معاملات کو نبھائیں تاکہ وہ دین کا کام کرتا رہے. یہاں ایک بڑی زبردست بات انہوں نے لکھی ہے کہ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو پھر نظام نہیں چلتا. ایک اور صورت ہے کہ پھر وہ جو امراء ہیں ان کے پاس جائے، جو عامت المسلمین ہیں وہ ذمہ داری نہ اٹھائیں، تو پھر یہی صورت ہے کہ وہ خود کاروبار کرے. اگر خود کاروبار کرے گا تو نظام نہیں چلے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو امراء ہیں، سلاطین ہیں، اور جو صاحب سرمایہ ہے وہ ان کے پاس جائے گا. ان کے پاس جانے کی وجہ سے اس کی جو عزت ہے وہ بحال نہیں رہے گی، اور وہ جو مالدار لوگ ہیں اس کو وہ کم درجہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آ گئے. جب سرمایہ دار لوگوں کے پاس جائے گا، جب وڈیروں کے پاس جائے گا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارا کمی ہے، یہ ہمارا دست نگل ہے، یہ ہمارا محتاج ہے، لہذا اس کو ہمارے نیچے لگ کے رہنا چاہیے اور ہماری بات ماننی چاہیے. تو اس میں بھی اس کی حتک ہے. تو فرمایا اس سے اور زیادہ خرابی لازم آئے گی. مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس سے تو وہ کام نہ کرے تو بہتر ہے. اب وہ خود جا نہیں سکتا، خود کاروبار کرے تو نظام رکتا ہے، لہذا اس کی نیت میں یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور عامت المسلمین اس کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ یہ نظام چلتا رہے. اب ان کے ذہن میں یہ قتل نہ ہو کہ اگر ہم اس کو وظیفہ دیتے ہیں تو پھر اپنی مرضی بھی اس سے کرائیں، قتل نہیں. اتنا حوصلہ پھر ضرور ہونا چاہیے کہ جو لوگ انتظامات کر رہے ہیں اگر وہ شرع کے خلاف چلتے ہیں، عالم دین کہتا ہے کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے، تو پھر وہ یہ نہ کہے کہ پھر میں اپنا یہ روک دیتا ہوں جو کام کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینداری کے طور پہ تعاون نہیں کر رہا تھا، وہ اپنا ایک تحقق اور حاکمیت چاہتا تھا. مثال کے طور پر عالم دین خطیب اپنے مقتدیوں میں سے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ میرے بھائی یہ جو تم داڑھی صاف کرتے ہو یہ اسلام میں حرام ہے، اور اتفاقاً وہ انتظامات بھی کر رہا تھا. اس نے کہا کہ مولوی صاحب تو مجھے کہتا ہے کہ میں حرام کا ارتکاب کر رہا ہوں، چل تو مسجد سے باہر نکل جا، یا میں جو تیرے لیے یہ کر رہا ہوں آئندہ تیرے لیے بالکل ڈیوٹی نہیں کروں گا. ہم تیرے لیے چندے اکٹھے کریں اور تو ہمیں حرام حلال ہوتا ہے. پھر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے جو بندہ نظام چلا رہا ہے
کہ میں دین کے لیے کر رہا ہوں، اگر دین کے معاملے میں کوئی غلط اقدام کروں، عالم دین مجھے کہے ٹوکے کہ تو نے غلط کیا، تو پھر حوصلہ ہونا چاہیے، اس کو برداشت کرے اور سمجھے کہ جو میرا غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ تفصیل انہوں نے اس مقام پہ لکھی ہے کہ متاخرین نے اجازت دی ہے ان وظائف کی، ان معاوضوں کی، ان تنخواہوں کی، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے قواعد ہیں۔ خالق کائنات جل شانہ ہمیں یہ شریعت مطہرہ کے احکامات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔